إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ثم نصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. قيل: إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: وما أنا عليه وأصحابي. صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و بزرگی و مجد اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز دوستوں، پیارے ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، خواتین اسلام، آج ہم ہمارے معاشرے میں بہت ساری جماعتوں کو، بہت سارے افراد کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ وہ بھی قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے بھی دعویٰ شروع کر لیا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کی مخالفت کی، جنہوں نے بدعات کو اپنا مرکز بنا لیا تھا، بدعات اور خرافات ان کا دین تھا، انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا ہے کہ آج ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ اس تعلق سے یہ بات واضح ہونا ضروری ہے کہ صحیح منہج کیا ہے اور کتاب و سنت کو ماننے کا معنی کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے متعلق چند اہم باتیں آج کے اس خطبے میں ہم کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، قرآن و حدیث، قرآن و سنت، یہ دو قالب ہیں۔ آدمی اس کے اندر جو معنی ڈالنا چاہے ڈال کر پیش کر سکتا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے افراد کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے میلاد النبی جیسی ایک نئی چیز کو قرآن سے ثابت کیا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں میلاد النبی منایا ہے۔ اور بہت سارے ایسے افراد کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کو لیتے ہیں، توڑتے موڑتے ہیں اور اپنی بات ضمن داخل کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، قرآن و حدیث لوگوں نے اس میں اپنے معنی ڈال دیے، اپنے سمجھ کو اس کے اندر ٹھونس دیا، اور ٹھونسنے کے بعد اسی کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے
کہ بعض لوگوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ 1400 سال کے بعد آج یہ آئے ہوئے آدمی اور یہ فرد اور یہ شخص یہ جماعت نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جو دین سمجھتے ہیں وہی صحیح دین ہے. ہم نے جن آیتوں کو جس ڈھنگ سے سمجھا ہے وہی ڈھنگ سے آیتوں کو سمجھنا ہے. قرآن اور حدیث کو جس ڈھنگ سے ہم نے قالب میں اسے بٹھایا ہے اسی قالب میں اسے بٹھانا چاہیے. ایک متاخر اتنے بعد آنے کے بعد بغیر کسی شرم و حیا کے، یہ کہنا ضروری ہے، بغیر کسی شرم و حیا کے انہوں نے یہ دعویٰ کر لیا کہ اس حدیث کو ہم جو سمجھتے ہیں وہی اس کا صحیح مفہوم ہے. سبحان اللہ. تو 1400 سال سے امت جو گزری ہے، جس نے اس قرآن کی حفاظت کی، جس نے اس حدیث کی حفاظت کی، جس نے اپنی تاریخ کی حفاظت کی، جس نے ساری دنیا کو صحیح اسلام پیغام پہنچایا اور ساری دنیا اسلام کو انہی کے طریقے سے سمجھی، اور ان لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ اللہ المستعان. عزیز دوستو، ہم اور آپ کو صحیح منہج جاننے کی ضرورت ہے. ہاں قرآن و حدیث لوگ کہتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ایک منہج، ایک میتھڈالوجی، ایک طریقہ جاننا ضروری ہے. اگر یہ منہج، یہ طریقہ اگر ہم نہیں جانیں گے، قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ ممکن ہے. قرآن حدیث کے ساتھ منمانی طریقے پر چلنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی فرقہ اٹھتا ہے سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ صحابہ سے ان لوگوں کا رشتہ کاٹ دے. صحابہ اور سلف الصالحین سے ان کا رشتہ کاٹ دے. اگر رشتہ کٹ جائے تو قرآن و حدیث اکیلے رہ جاتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیتوں کو، ان احادیث کو اپنے معنی دے دے کر لوگوں کو سناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منہج میں، اپنے طریقے میں کامیاب ہو گئے. کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا طریقہ جاننا بہت ضروری ہے. صحابہ نے قرآن کی آیتوں کو کیسے سمجھا یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ آپ آیت کا کون سا بھی معنی دے سکتے ہیں. جیسے ایک صاحب نے کہا کتے کو پالنا جائز ہے. ہم نے کہا کہ کیسے جائز ہے؟ کہا کہ سورہ کہف میں کتے کا ذکر ہے. سورہ کہف میں کتے کا ذکر ہے، اس لیے ہم کو کتا پالنا جائز ہے. کیونکہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا، ان لوگوں نے اپنے ساتھ کتا رکھا، قرآن نے کتے کی بھی تعریف کر ڈالی، تو اس وجہ سے کتا پالنا جائز ہے. دیکھیے عزیز دوستو، قرآن کی آیتوں کو جب صحابہ کے فہم سے کاٹ لیا گیا، کیسے معنی دیے جا رہے ہیں؟ ایسا آسان ہے. اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کا منہج جاننا بہت ضروری ہے. اور صحابہ وہ افراد ہیں جنہوں نے صحیح دین کی حفاظت کی. اگر وہ نہ ہوتے عزیز دوستو جان رکھیے دین کب کا ختم ہو جاتا. اگر وہ نہ ہوتے یہ قرآن آپ کے پاس ہرگز موجود نہیں ہوتا. یہ قرآن آپ تک پہنچانے والے صحابہ کی مقدس جماعت ہے. اگر وہ نہ ہوتے یہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ کب کب دشمن اسلام کھیل چکے ہوتے. اگر وہ نہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک نہیں پہنچتی، کیونکہ دشمنان اسلام اتنے طاقتور اس زمانے میں تھے اور اتنی زیادہ فتنے دیکھنے کو ملتی تھی کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا فرقہ ان احادیث کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا. لیکن صحابہ کی مقدس جماعت، بابرکت جماعت، جن کی تعریف قرآن نے جا بجا کی، یہ جماعت نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کی. اگر یہ نہ ہوتے عزیز دوستو جان رکھیے یہ دین صحیح شکل میں آج ممکن نہیں ہوتا، دیکھنے کو نہیں ملتا. دین کے بنیادوں کو کب کا دشمنان اسلام ملا دیتے. صحابہ کا سمجھنا قرآن و حدیث کو، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو جو سمجھایا، جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، ان کا دین کا سمجھنا، اور جنہیں تابعین کہا جاتا ہے ان کے شاگردوں کو تبع تابعین کہا جاتا ہے. انہوں نے جو دین کو سمجھا، انہوں نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا، ان کا سمجھنا یہ سب دین کا حصہ ہے. اسی کو منہج السلف کہتے ہیں. اسی پر طریقے پر چلنے والوں کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. اسی طریقے کا ایک دوسرا نام ہے اہل الحدیث. اسی طریقے کا ایک چوتھا نام ہے اہل الاثر. ان لوگوں نے جو دین کو سمجھا وہی دین ہے، وہ دین کافی ہے. افسوس کے بعد افراد بعض نئی چیزوں کو دریافت کر لیتے ہیں، بعض نئی
نئی باتوں کو جان لیتے ہیں، بعض نئی باتیں سائنس کے ذریعے سے ان کے سامنے پہنچ جاتی ہے تو فوراً سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات سمجھ لی جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے نہیں سمجھی۔ عجیب و غریب باتیں، بچوں جیسے یہ باتیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے 1% جان لیا تو 99% جو سمجھا ہے انہیں بیکار سمجھو گے؟ یہ کیسا بچکنا ہے، یہ کیسی بے وقوفی ہے عزیز دوستو۔ تعجب کی بات ہے کہ یہ جو دعوے بلند کرتے ہیں ان کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی انہوں نے نئی بات سنا دی، انہوں نے فلان بات سنا دی جو صحابہ اور تابعین تبع تابعین نے نہیں سمجھی۔ افسوس ان بے وقوفوں کا، افسوس ان فقیروں اور مسکینوں کا کہ انہوں نے صحیح دین سمجھا ہی نہیں، افسوس کہ صحیح منہج کی تعلیم ہوئی نہیں، اس وجہ سے عوام کو اس تعلق سے معلوم نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا منہج السلف اہل السنہ والجماعہ جنہیں اہل الحدیث اور جنہیں اہل الاثر کہا جاتا ہے وہ طریقے پر ہے جس طریقے پر چل کر صحابہ اور ان کے شاگرد و تابعین اور ان کے شاگرد تبع تابعین نے کتاب و سنت کو سمجھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقدس جماعت کا تعریف کیا ہے حدیث کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں بہترین جماعت، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے راستے پر ہیں، جو اس کے بعد آئے ان کے راستے پر ہیں، اور جو ان کے بعد آئے اس کے راستے پر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جنریشن پر اپنے سرٹیفکیٹ کا مدرا لگایا ہے، سرٹیفکیٹ کا سیل لگایا ہے، کہا ہے کہ یہ 3 جماعتیں جنہیں میں ریکگنائز کرتا ہوں یہ مقدس لوگ ہیں، انہوں نے جو دین سمجھا مقدس کس اعتبار سے، یہ بھی سوچنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ افضل لوگ ہیں تو افضلیت کہاں سے پیدا ہو گئی، یہ مقدس کیسے ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقدس اور افضل اس وجہ سے کہا کہ ان کے پاس ہی پاک دین موجود ہے، یہی صحیح دین کا سمجھ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے انہیں مقدس نہیں کہا، اس وجہ سے انہیں افضل نہیں کہا کہ ان کے پاس دولتیں ہیں، بڑی بڑی حکومتیں قائم کر لی، ساری دنیا کے کونوں تک پہنچ گئے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی طاقتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کے پاس بڑی آرمی ہے یا پھر ان کے پاس دولت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر تعریف نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس بنیاد پر تھی کہ ان کے پاس صحیح دین موجود ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ چلیں گے تو اللہ رب العزت کے پاس عزت حاصل کر سکتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس جنت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں 1 جگہ 2 جگہ نہیں جا بجا کر یہ جماعت کی تعریف کی۔ اللہ رب العزت کہتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ صحابہ میں سے جو لوگ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، مہاجرین ہو یا پھر انصار ہو، اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہے، اور جو ان کے بعد آئے جو صحیح دین پر چلتے رہے، دین پر انہوں نے بالکل صحیح ڈھنگ سے اپنے آپ کو رکھ لیا، اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے جس کے نیچے نہریں دوڑتی ہوں گی، جنت بنائی ہے۔ اور یہ جو طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے یہی اصل میں جیت ہے، ذالک الفوز العظیم، یہی اصل میں بہت بڑی جیت ہے، اللہ رب العزت نے کہا۔ اور ایک دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما يؤتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جو لوگ مدینے میں تھے، جن کے پاس لوگ ہجرت کر کر کے پہنچ رہے تھے، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان بس گیا ہے، رچ گیا ہے، اور یہ اپنے آئے ہوئے لوگوں سے انتہائی محبت کرتے ہیں، اور اپنے دل میں کدورت اور کینہ کپٹ نہیں کرتے، اور انہیں جو بھی دے دیا گیا ہے اس تعلق سے ضرورت کا بھی اظہار نہیں کرتے۔ انہیں جو دے دیا گیا ہے یہ نہیں کہتے کہ اس کی ہم کو ضرورت ہے، بلکہ انہیں جو بھی دے دیا گیا ہے، مہاجرین کو جو بھی دے دیا گیا ہے، یہ انصار صحابہ تہ دل سے اسے مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود تمام چیزوں کو ان کی خدمت میں کش دیتے ہیں۔ آئے ہوئے لوگوں کے استقبال میں انہیں خوش کرنے کے لیے، چونکہ مومن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے
لوگوں نے ہجرت کی سب کچھ ان کے سامنے تش دیتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتے ہیں، لیکن انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو آدمی کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ لوگوں کو دے خود تکلیف میں رکھے، یہی لوگ اصل میں فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ اصل میں فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر انصار کی طرف اشارہ کیا اور انصار کی مقدس جماعت کی تعریف کی اور یہاں تک کہہ دیا یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر اچھی اچھی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کہا وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ جو مہاجرین میں سے فقیر تھے، جن لوگوں نے اپنے بستیوں کو چھوڑا، اپنی دولت کو چھوڑ کر مدینہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں پر اپنی زندگی بسائی، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں سچے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کیسی تعریفیں کر رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ جنت دینے والا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جیت دی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور کیا چاہیے تعریف؟ اللہ رب العزت تعریف کر رہا ہے۔ اور سنیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو لوگ نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرتے ہیں، اور نبی کے بعد جو لوگ آئے جنہیں اللہ نے مومنین کہا، ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں، انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہا یہ ہیں جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں اللہ انہیں پھیر دیتا ہے، جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں اللہ انہیں پھیر دیتا ہے۔ جیسے دین کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں وہی سوچ کو ان کے لیے صحیح قرار دیتا ہے، وہ اسی کو صحیح سمجھ کر بھٹکے ہوئے راستے میں گھومتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے ثم نولِّهُ جہنم، اور اس کے بعد انہیں ہم جہنم میں داخل کروا دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے ٹکنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود کے 71 فرقے تھے، 71 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، 70 پر 1 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، 70 پر 2 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی۔ تو فوراً صحابہ بے قرار ہو گئے، پوچھ لگے یا رسول اللہ اگر 73 فرقے ہوں تو کون سا فرقہ صحیح ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک فرقہ صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فرقہ جس کا نام الفرقۃ الناجیہ، جو جیتنے والا فرقہ ہے، وہ ایک ہی فرقہ صحیح راستے پر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ آج ہیں اسی راستے کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی گارنٹی دی، خود اپنی راستے کی گارنٹی دی، اور جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں ان کی راہ کی گارنٹی دی۔ ایک دوسری حدیث میں ترمذی کی پوری صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد جو لوگ جیئیں گے وہ لوگ ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے، اختلافات کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، دین کے معاملے میں فتنے میں پڑ جائیں گے۔ ایسے موقع پر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے اور خلفائے راشدین کی پیروی کرے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہدیین جو سیدھے راستے پر ہے ان کے راہ کی پیروی کرے، نہ کہ صرف پیروی کرے، تمسکوا بہا، اسے بڑی مضبوطی سے تھام لے. اور بڑی مضبوطی سے تھامنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا، کہا عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں کو لے کر اس راستے کو کس کے پکڑ لو، اس راستے کو کس کے پکڑ لو. الفاظ غور کریں عزیز دوستو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی تعریف کی اور ان کے راستے پر چلنے کی تلقین کی، اور یہاں تک بات نہیں روکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ بہت سارے فرقے پیدا ہوں گے، بہت سارے راستے نکل آئیں گے، تو ایسی صورت میں انہی کے راستے کو دبا کر پکڑنا ہے، کس کر پکڑنا ہے. انہوں نے جو کہا اس پر عمل کرے، چاہے چھوٹی ہی بات کیوں نہ ہو اس پر عمل کرے، اور اسی میں فلاح بہبودی پائے. جب ایسی باتیں کہی جاتی ہیں تو بعض افراد بڑی ہوشیاری سے اپنے آپ کو بڑے ذہین اور زیرک سمجھتے ہوئے صحابہ کے بعض اختلافات اٹھا کر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی فلاں صحابی انہوں نے فلاں غلطی کر ڈالی، فلاں صحابی وہ تو شراب پیتے تھے، فلاں صحابی نے فلاں آیت کو کیسے غلط سمجھا، ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں. اور بعض لوگوں نے بعض صحابہ کو گالیاں بھی دے دی اس وجہ سے کہ ان سے غلطی ہو گئی. سبحان اللہ، جہل کی انتہا ہے، جہل کی انتہا ہے، بیوقوفی کی انتہا ہے. ایسے ہی افراد کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس روزانہ احادیث صحیح ہوتی ہے، روزانہ احادیث ضعیف ہوتی ہے. جب چاہے صحیح کر ڈالے، جب چاہے ضعیف کر ڈالے. محدثین نے جو محنتیں کر کر کے ہزاروں کتابوں کو لکھا ہے، ان سے کہیں کہ جلا ڈالے، راحت مل جائے گی امت کو. ان میں سے بچہ محدث ہے، ان میں سے بچہ حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے، فلاں کو صحیح راستہ قرار دیتا ہے، جبکہ یہ قرآن کی ایک لفظ کو بھی سمجھ نہیں سکتا. اور انہیں جنہوں نے پڑھایا ہے انہوں نے انہیں تعلیم نہیں دی، انہوں نے انہیں جھگڑنے سکھایا ہے. خوب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، ان اللہ یقبض العلم، اللہ رب العزت قیامت کے قریب علم کو اٹھائے گا. علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علم کو ایسے اٹھائے گا کہ علماء کو ختم کر دے گا. فیبقى الناس جہالا، اور اس کے بعد جاہل لوگ رہ جائیں گے، جہل کی بنیاد پر فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان لوگوں پر فکس آتی ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں ثابت ہیں، فلاں صحابی نے فلاں غلطی کر ڈالی، فلاں نے فلاں غلطی کر ڈالی. چند صحابہ کی غلطیوں کو دکھاتے ہیں. صحابہ انسان تھے یا نہیں تھے؟ ان سے غلطیاں ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کیا صحابہ نے خود ان کی غلطیوں کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بعد میں ان کے تابعین نے ان کی غلطیوں کا ذکر کیا ہے نہیں کیا ہے؟ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پڑھتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو لوگ وضو کریں گے ان کے اعضاء چمکیں گے قیامت کے دن. جو آدمی اپنے اعضاء کو زیادہ چمکانا چاہے اس میں زیادتی کر لے، یعنی یہاں تک آپ دھو رہے ہیں تو یہاں تک بھی دھو لے تاکہ قیامت کے دن یہ عضو چمکے گا. یہ حدیث ابو ہریرہ نے سنائی، ابو ہریرہ نے اپنی بات داخل کر ڈالی. اور بعد میں ان کے تابعین آئے، کہا کہ نہیں، ہمارے استاد ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی اور یہاں سے یہ ان کی رائے ہے، یہاں سے یہ کہنے والے قول تھے. یہ جو غلطیاں چن چن کر بیان کرتے ہیں، یہ غلطیاں انہیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ غلطیوں کو خود تابعین نے بتائی ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ صحیح منہج یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن ان غلطیوں کو بھی ان لوگوں نے اجاگر کر دیا. یہی انسانیت ہے، یہی انصاف ہے، یہی صحیح دین کے حاملین کے اوصاف ہے. سبحان اللہ. یہ ان باتوں کو رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی سمجھ ضروری نہیں، صحابہ کو جاننا ضروری نہیں. سبحان اللہ. اگر ایک انسان اپنی زندگی میں یہ غلطی کر دے، اس کے اندر جتنا بھی خیر ہے آپ اسے اٹھا کے پھینک دیں گے. خود آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں ایسا؟ آپ کے پاس جو نوکر ہے اس نے یہ غلطی کر دی تو فوراً اسے ریزائن دے دیتے ہیں. آپ کے پاس جو مینیجر اس نے یہ غلطی کر دی فوراً کہتے ہیں کہ ریزائن دے دو، اگر دے دے تو دکان آپ کی کیسے چلے گی؟ یہ تو بیوقوفی ہے، انسانی عقلیت کے خلاف ہے کہ یہ غلطی کو بنیاد بنائے اور ان کے پورے خیرات کو ڈھا ڈالے. ایسے تو ہوتا نہیں، یہ تو انسانی عقلیت کے خلاف ہے. تو عزیز دوستو، سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ صحابہ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہیں اور ان غلطیوں کو ریکارڈ کر دیا گیا ہے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ نے صحیح دین نقل کیا ہے، ان سے اس علاقے میں غلطی ہو گئی، تاکہ امت کے پاس صحیح دین باقی رہے. اور اس کے بعد بہت مقدس جماعت آئی جنہیں محدثین فقہاء کہتے ہیں. انہوں نے نہ کہ صرف صحابہ بلکہ
اس کے بعد جتنے بھی افراد آئے جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا ان کی پوری زندگیوں کو ریکارڈ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی ملتی ہے ان تمام احادیث کو جمع کیا اور سب کچھ دین کو محفوظ کر دیا. انہی کو سلف الصالحین کہتے ہیں, انہی کو اہل سنہ و جماعت کہتے ہیں, اور انہی کی پیروی کرنے میں ہمارے لیے خیریت ہے. عزیز دوست, آپ قرآن و حدیث کے نعروں کو سن کر بہک مت جائیے, فوراً چیک کیجئے کہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھ سے کیسے ہیں. بعض لوگ افراد کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے تک یہ کہتے رہے قرآن حدیث کو مانے, قرآن حدیث کو مانے. یہ کیا آپ نے نیا سلسلہ شروع کر لیا ہے؟ یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے سلف الصالحین کے راستے کی ضرورت ہے؟ اس کی مثال ویسی ہے جیسے محمد بن سیرین نے کیا. محمد بن سیرین 100 ہجری کے رہنے والے تھے. اس سے پہلے لوگ جو بھی حدیث سناتے سب حدیث سنتے, جو بھی حدیث بیان کرتے سب حدیثوں کو سنتے, کیونکہ جھوٹ بولنے والے, حدیث کے نام لے کر کھڑنے والے موجود نہیں تھے. تو محمد بن سیرین آئے تو ان کے زمانے میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کھڑنا شروع کر لیا, جھوٹ کہنا شروع کر لیا. تو محمد بن سیرین نے کہا کہ بس سب کی باتیں نہیں چلیں گی, ہم صرف ان افراد کی باتیں سنیں گے جنہوں نے معتبر علماء سے دین سیکھا ہے. بتاؤ تم نے کہاں سے سنی حدیث؟ محمد بن سیرین پہلے آدمی تھے جنہوں نے لوگوں کو چیک کرنا شروع کر لیا کہ آپ حدیث سناتے ہیں تو آپ نے کس سے سنا؟ وہ کہیں گے کہ میں نے سنا استاد سے سنا. وہ دیکھیں گے کہ استاد معتبر ہے نہیں ہے, اور اس کے بعد ان کے معتبر ہے. یہاں سے حدیث کی تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا, یہاں سے حدیث کی تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا. تو صحابہ نے دین کی حفاظت کے لیے ایک نئی چیز کو شروع کیا تاکہ دین کی حفاظت ہو جائے. اسی ڈھنگ سے جو لوگ قرآن و حدیث کہتے ہیں, یہ کہنے والے بہت زیادہ ہو گئے. ایک زمانے میں صرف وہ کہتے تھے جو صحابہ کے طریقے پر تھے, لیکن آج ہر ہر جاہل آدمی یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ ہم بھی قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں. تو ایسے صورت میں ایک نئے کانسٹرینٹ کو داخل کرنا ضروری ہے, نئے شخص کو داخل کرنا ضروری ہے جو پہلے سے موجود تھا لیکن اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں تو بتائیں کہ کس راستے پر سمجھتے ہیں. کیا منہج السلف کے راستے پر سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کو منہج السلف کے طریقے پر سمجھا؟ کیا آپ حدیث کو اس ڈھنگ سے سمجھا جس ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے؟ اور بعض لوگ جب ہم یہ کہتے ہیں تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اب کوئی آدمی کچھ بھی نہ سمجھے, سب دیوانے بن کر رہے, سب اندھی تقلید کرے. نہیں, اس کے لیے بھی روم پیدا کر دیا گیا ہے, اس کے لیے بھی جگہ ہے. آپ نئی چیزوں کو سمجھے, نئی باتوں کو سمجھے, لیکن آپ کے ذہن میں یہی طریقہ ہوگا, یہی طریقے پر چل کر نئی باتیں آتی ہیں سمجھے, اسی طریقے پر چلے نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں, کوئی حرج نہیں, سمجھ سکتے ہیں. لیکن منہج یہ ہونا چاہیے کیونکہ اسی کی تعریف اللہ نے, اللہ کے رسول نے کی ہے, اور اسی کی گارنٹی ہے. آپ دوسرے راستے پر چل کر سمجھیں گے تو عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو بہکا دے. بس اسی سے چند باتوں سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.